ان غیر مقلدوں کو سنیے اور ان غیر مقلدوں کی ویڈیو کو دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے بھینس کی قربانی کے تعلق سے یہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اور منڈی اور بازاروں میں جا جا کر یہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا ہے بھینس کی قربانی کے تعلق سے۔ اور ہماری جو بھولی بھالی عوام ہے وہ بیچاری پریشان ہے کہ آخر کار یہ معاملہ کیا ہے، ہم تو اتنے دنوں سے قربانی کرتے آئے ہیں، اور یہ داڑھی ٹوپی والے مولوی جو ہیں یہ بھینس کی قربانی کے لیے ناجائز کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ناجائز کہنے والے ہیں ان کو آپ جانتے ہوں گے، ان میں سے ایک مولوی ہیں عبد القیوم، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور دوسرے کو تو آپ خود جانتے ہیں، یہ پہچان کا محتاج نہیں ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہو جائے گی، آپ مجھے 1000 دفعہ برا کہہ لیں، لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی قربانی کرنے کی، آپ اپنے عمل کو ضائع کریں گے، اللہ کے ہاں آپ کا اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بھینس کی قربانی کے لیے تو ناجائز کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، ہاں وہیں پر یہ وہابی اور یہ غیر مقلد گھوڑے کی قربانی کو جائز کہتے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے، اور گھوڑا تو چھوڑو، ان وہابیوں کے نزدیک مرغی کی بھی قربانی جائز ہے۔ بھئی یہ وہابی بھینس کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، لیکن وہیں پر یہ وہابی مرغے کی قربانی کو جائز، گھوڑے کی قربانی جائز، اور ان کے نزدیک گھوڑا مرغی تو چھوڑو بلکہ انڈے کی بھی قربانی جائز ہے ان وہابیوں کے نزدیک جی۔ اور یہ انہوں نے اپنے اپنے فتاویٰ کے اندر بالکل نقل کیا ہے کہ گھوڑے کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، مرغی کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اور اگر کسی کے پاس گھوڑے اور مرغی کا بھی اگر انتظام نہ ہو تو بازار سے جا کر کیا نام ہے انڈا خرید لائے اور اس انڈے کو بھی قربان کر دے، تو لہٰذا انڈے کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ ان وہابی ملاؤں کا یہ عقیدہ ہے۔ 8 جانوروں کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا ہے، بالکل ان میں بھینس بھی شامل ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہی اس قول کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اور اس کے علاوہ علامہ ابن قدامہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ بھینس جو ہے وہ بقر کی جنس سے ہے، بھینس جو ہے وہ بقر کی جنس سے ہے، اور جب بقر کی جنس سے ہے تو بالکل قربانی بھینس کی جائز ہے، بالکل بھینس کی قربانی جائز ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ان وہابی ملاؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے تفاسیر کے کچھ حوالے پیش کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے نمبر 1 پر امام جلال الدین کی تفسیر در منصور، آپ ثمانیۃ ازواج کے تحت لکھتے ہیں، آپ خود دیکھ لیے، میں اسکرین پہ اس کو شو کرا دوں گا، آپ خود دیکھیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ثمانیۃ ازواج کے تحت لکھتے ہیں کہ جو 8 جانوروں کے بارے میں ذکر آیا ہے قرآن میں جن کو ذبح کرنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من ازواج الثمانیۃ، کہ جاموس بھینس کو کہتے ہیں۔ جاموس کس کو کہتے ہیں؟ بھینس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جاموس والبختی، اور بختی اونٹ، ٹھیک ہے، من ازواج الثمانیۃ، کہ بھینس اور بختی اونٹ یہ 8 قسموں میں سے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ امام جلال الدین سیوطی، تفسیر نمبر 1۔ تفسیر نمبر 2 آپ کے سامنے ایک اور تفسیر میں پیش کر رہا ہوں، موسوعۃ التفسیر، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ الجاموس والبختی من ازواج الثمانیۃ، اس کے اندر بھی کہا ہے کہ بھینس اور بختی اونٹ 8 قسموں میں سے ہیں۔ تفسیر نمبر 3 میں آپ کے سامنے ایک اور تفسیر پیش کر رہا ہوں، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، اس کے اندر بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ الجاموس والبختی من ازواج الثمانیۃ، کہ بھینس جو ہے اور بختی اونٹ یہ 8 جانوروں میں شامل ہیں، انہی 8 میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام شوکانی نے بھی فتح القدیر کے اندر بھی
اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من ازواج الثمانیۃ، کہ بھینس اور بختی اونٹ بھی 8 جانوروں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ آپ کے سامنے 4 تفاسیر پیش کی، ان چاروں کے چاروں تفاسیر میں سب نے مانا ہے کہ بالکل بھینس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ بھینس جو قرآن کریم میں جن جانوروں کو قربان کرنے کا ذکر آیا ہے ان کے تحت بھینس شامل ہے، ان کے تحت بھینس داخل ہے۔ بالاتفاق مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں الکافی کے اندر الجاموس نوع من البقر، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی بھینس بھی بقر کی جنس سے ہے، بقر کی نوع ہے، علامہ ابن قدامہ۔ اس کے علاوہ علامہ زرکشی فرماتے ہیں شرح زرکشی کے اندر الجوامیس نوع من البقر، کہ بھینسیں بھی یعنی بقر کی جنس سے، بقر کی نوع سے ہیں۔ یہ علامہ زرکشی بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ المحرر فی الفقہ کے اندر بھی یہی ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ بقر کی نوع سے ہے، بقر کی جنس سے ہے۔ جب بقر کی نوع اور بقر کی جنس سے ہے تو لہٰذا بقر کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ثمانیۃ ازواج کے اندر بقر داخل ہے، تو لہٰذا جب بقر کے تحت جاموس ہے یعنی بھینس ہے، بھینس داخل ہے، بقر کی جنس سے ہے، بقر کی نوع سے ہے، تو لہٰذا بقر بھی یعنی بھینس بھی جائز ہے، اس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ انہی وہابی ملاؤں کے کیا نام ہے جو بڑے بڑے مولوی ہیں، جو ان کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، ان کے فتاویٰ کو بھی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ مولوی عبدالقیوم اور مولوی توصیف الرحمن یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ فتاویٰ نظیریہ، اس فتاویٰ نظیریہ کے اندر بھی انہوں نے بھینس کی قربانی کو بالکل جائز لکھا ہے کہ بھائی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے مولوی ہیں، بلکہ مسلک اہل حدیث کے یہ بانی ہے نذیر احمد، یہ بالکل انہوں نے کہا ہے فتاویٰ نظیریہ کے اندر کہ بھائی بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں کا فتاویٰ ہے فتاویٰ ثنائیہ، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے بھی بالکل یہ کہا ہے کہ بھائی بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ فتاویٰ نظیریہ کے اندر بھی کیا نام ہے بھینس کی قربانی کے لیے جائز لکھا ہے ان وہابی ملاؤں کے پیشوا، ان وہابی ملاؤں کے شیخ الحدیث شیخ التفسیر نے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی فتاویٰ ثنائیہ کے اندر بھی کیا نام ہے بھینس کی قربانی کو جائز لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے انہی کے بہت بڑے مولوی ہیں، مولوی حافظ زبیر علی، ان کی کتاب ہے، انہوں نے ایک کتاب ہی اس قربانی کے مسائل کے تحت ایک کتاب لکھی ہے۔ آپ وہ کتاب کے اندر میں آپ کے لیے دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کا حکم، کون؟ حافظ زبیر علی صاحب، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ تو جواب دیتے کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان وہابی ملاؤں کے بڑے بڑے جو مولوی ہیں، بھائی حافظ زبیر علی، یہ بہت بڑے مولوی ہیں مسلک اہل حدیث کے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اور اس پر اسلام کا اجماع ہے۔ بھائی اس پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی، بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک جنس ہے، گائے کی ایک نوع ہے، اس بات پر اجماع ہے، تو لہٰذا جب بھینس گائے کی نوع اور جنس ہوئی تو لہٰذا پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ حافظ زبیر علی صاحب کی خود کتاب ہے، آپ کتاب بھی ملاحظہ فرمائیں، اور اس میں انہوں نے خود یہ ٹائٹل دیا ہے کہ بھینس کی قربانی کا حکم، بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔